وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے غزوہ خندق پیش آیا تھا، اور اسی غزوہ خندق میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تیر لگا تھا، تو انہوں نے جو دو دعائیں کی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی کہ یا اللہ، اگر قریش کی جانب سے کوئی حملہ باقی ہو تو ابھی مجھے موت مت دینا، بلکہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے زندہ رکھنا، اور اگر قریش کا کوئی حملہ آپ کے علم کے اندر نہیں ہے تو مجھے شہادت کی موت دینا، لیکن اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ میں بنو قریظہ کی غداری کا بدلہ نہ دیکھ لوں۔ یہ دعا کی تھی، اور ان کو کاری ضرب لگا تھا مسجد نبوی کے ایک خیمے کے اندر، وہ رکھے گئے تھے تاکہ ان کی تیمارداری ہو سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خبر گیری کر سکے۔ اور اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ جو پیش آیا، جو کل تم نے سنا، تو اس میں یہ لوگ 20-25 دن کے اندر محاصرے سے تنگ آ گئے اور حضرت سعد ابن معاذ ہی کے فیصلے کے اوپر راضی ہو گئے۔ اب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہی فیصلہ تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کے جتنے مقاتلین ہیں، لڑ سکے ایسے مرد ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتیں اور بچے ان کو غلام باندھی بنا لیا جائے۔ یہ کوہرام مچ گیا ان کے اندر، اور ان میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ان کے بڑے بزرگوں کے اندر سے ایک تو ثعلبہ تھے، اور اسد اور اسید تھے۔ ان تینوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو، تمہاری کتاب کے اندر، تورات کے اندر خود موجود ہے کہ یہ سچے نبی ہے اور ان کی یہ علامتیں ہیں، لہذا تم ان کو مان لو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تورات کے علاوہ اور کچھ نہیں مانیں گے۔ تو یہ تینوں ان سے الگ ہو گئے، اور الگ ہو کر کے صبح ہی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور تینوں کے تینوں اسلام لے آئے۔ عمرو ابن مسعود، اس نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو، تم نے معاہدہ کو توڑا، ہم معاہدہ توڑنے کے اندر شریک نہیں ہے، تم نے آپ کی مخالفت کی، اب تم اسلام لانے کے لیے بھی تیار نہیں تو تم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنی یہودیت پر باقی رکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ کی لعنت اپنے گلے میں برداشت نہیں کر سکتے، ہم قتل ہونا گوارا کر لیں گے۔ آخرکار یہ عمرو ابن مسعود بھی مسلمان ہو گئے، اور ایسے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو قتل کیا گیا۔ ہاں، عورتوں اور بچوں میں سے کسی کو قتل نہیں کیا گیا۔ ہاں، البتہ ایک عورت جس کا نام بنانا تھا، اس کو قصاصاً قتل کیا گیا تھا۔ جب محاصرہ بہت زیادہ تنگ ہو گیا تو یہ اپنے شوہر کے پاس آئی۔ یہ میاں بیوی آپس میں بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو بنانا رونے لگی اور کہنے لگی کہ اب تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گے، کیونکہ عورتوں کو تو اسلام میں قتل نہیں کیا جاتا، اس لیے اس نے کہا کہ تم مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ گے۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں تورات کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ تم ایک کام کرو، چکی کا ایک پات مسلمان جو فلاں جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر گرا دو۔ تم ان کے اوپر گرا دو گی تو قصاصاً تم کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں
کہ میرے قتل ہو جانے کے بعد تم کسی مسلمان کی باندی بنو اور ان کے زیر تصرف آؤ، یہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی، اس لیے تم سے ہو سکے تو اتنا کر لو۔ عورت بھی خاوند سے محبت کرتی تھی، اس بنا پر چکی کا ایک پات گرا دیا گیا، اور اسی کے اندر ایک صحابی حضرت خلاد ابن سوید، ان کے سر کے اندر یہ چکی کا پات گرا تو سر کے اندر چوٹ لگی، اس کی بنا پر سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو 2 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب یہ عورت قتل ہونے سے پہلے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ قتل ہونے والی ہے، لیکن ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ یہ بڑی ہنس ہنس کے ہم سے بات کر رہی تھی اور خندہ پیشانی سے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، اتنی دیر میں آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے کہا کہ فلانی عورت بنانا کہاں ہے؟ تو بنانا نے کہا کہ واللہ میں ہی بنانا ہوں۔ تو ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ تجھے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ تیرا کیا قصور ہے؟ تو اس نے پھر یہ واقعہ سنایا کہ میں نے ہی چکی کا پات گرایا تھا، اس لیے کہ میں بھی قتل کر دی جاؤں اور کسی مسلمان کی قید کے اندر نہ رہوں، ان کی باندی نہ بنوں، یہ میرے شوہر کی خواہش تھی، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد اس کو بلایا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا، حالانکہ اس عورت کو معلوم تھا کہ میں ابھی قتل ہونے والی ہوں، پھر بھی ایسی خندہ پیشانی سے بات کرنے والی اور ہنس ہنس کر کے بات کرنے والی میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے حیی ابن اخطب جو تمام لشکر کو چرا کر کے لے آیا تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا قتل کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیی تو نے ہی یہ سب کام شروع کیا تھا، جنگ کی چنگاری تو نے سلگائی تھی، دیکھ لے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ذلیل کیا اور تیرے اوپر مجھے قابو دے دیا۔ حیی ابن اخطب نے کہا کہ محمد، میرا یہ خیال تھا کہ میں غالب آ جاؤں گا، لیکن ایسا ہو سکا نہیں، خیر مجھے میرے کیے ہوئے پر کوئی افسوس نہیں، میں یہی سمجھتا رہا کہ میں غالب آ جاؤں گا، میں نے بہت زیادہ دوڑ دھوپ کی، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہو کر کے رہتا ہے، اس لیے میں تمہارے قبضے کے اندر آ گیا، اور اپنی قوم کی جانب دیکھ کر کے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی جانب سے تباہی ہے، اس لیے تمہیں قتل سے گھبرانا نہیں ہے، اور اپنی گردن کو قتل کے لیے پیش کر دیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ باطل مذاہب ہے، لیکن اپنے مذہب پر کس طریقے سے جان دے رہے ہیں یہ بتلانے کے لیے تاریخ کے اندر ان واقعات کو محفوظ کر لیا گیا۔ کعب ابن اسد جو کہ اس بنو قریظہ کا سردار تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا جا رہا تھا، تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سردار یہ محمد ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ جو بھی جائے گا واپس نہیں آئے گا، اور اب تم سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اسلام قبول کر لو تو دنیا اور آخرت بن جائے گی، لیکن تم نے نہیں مانا۔ خیر اب شکوہ اور شکایت سے کوئی فائدہ نہیں ہے، قتل کے لیے ہمیں تیار ہو جانا ہے۔ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب ابن جواس نے جو تمہیں کہا تھا وہ تمہارا اچھا آدمی تھا، اس نے جو سمجھایا تھا کہ اس
مدینہ کے اندر نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے، میں اگر زندہ رہا تو ان کی اتباع کروں گا، اور اگر میں مر گیا تو تم ان کا اتباع کر لینا، کسی کے بہکاوے میں مت آنا، اور میرا سلام ان کو کہنا۔ اتنی صاف صاف بات بتا کر کے ابن جواس گیا تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے اس کی نصیحت پر عمل نہیں کیا، تو آج دیکھ لو تمہاری کیا حالت ہے۔ تو کعب ابن اسد نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے آپ کی اطاعت کر لینا، لیکن کہیں میرے خاندان والے یہ نہ کہنے لگے کہ یہ موت سے ڈر گیا اس لیے محمد کا اتباع کر رہا ہے، اس لیے میں آڑ کے خوف سے مسلمان نہیں بنتا اور اپنی یہودیت کے اوپر قائم ہوں۔ اور پھر یہودی ہونے کی حالت میں اس کو بھی قتل کیا گیا۔ یہ خوف نہیں کرتے تھے قتل ہونے سے، بلکہ تاریخ نے ایک واقعہ اور زیادہ محفوظ کیا ہے کہ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس، ان کو زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے ایک جنگ بعاث ہوئی تھی، اس کے اندر زبیر ابن باتا جو کہ ایک رئیس تھا بنو قریظہ کا، اس نے قید کر لیا تھا زبیر ابن باتا نے۔ پھر اس کے بعد جب اس کو قید کر لیا گیا، ان کو قتل کرنے کا اختیار تھا، لیکن انہوں نے ثابت ابن قیس ان کو چھوڑ دیا، ان کے بال کچھ کاٹ کر کے کہ جاؤ میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ آج یہی ثابت ابن قیس صحابی بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میرا وہ محسن کہ جس نے مجھے قتل سے بچا لیا تھا زبیر ابن باتا، یہ قید کے اندر ہے، تو یہ ان کے پاس گئے اور پاس جا کر کے کہا کہ تم نے مجھے پہچانا؟ تو زبیر ابن باتا نے کہا کہ میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں، میں نے تم کو قتل سے نجات دی تھی۔ تو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج میں تمہیں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ شریف آدمی، اس کی شرافت کا تقاضا یہی ہے کہ شرافت کا بدلہ شرافت سے دے۔ ثابت ابن قیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، زبیر نے میرے اوپر زمانہ جاہلیت میں ایک احسان کیا تھا، اس نے مجھے قتل سے بچا لیا تھا، اس لیے میں بھی آج اس کے اوپر احسان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کی جان تجھے بخش دی، تجھے ہدیہ کر دیا، جاؤ تجھے جو کرنا ہے وہ کر۔ یہ سیدھے خوش ہو کر کے گئے اور کہا کہ زبیر دیکھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری جان مجھے ہدیہ کر دی ہے اور میں تیری جان معاف کر دیتا ہوں، اب تو خوش ہو جا۔ تو زبیر ابن باتا نے کہا کہ ثابت اتنا تو سوچ کہ کوئی بڈھا آدمی ہو گیا ہو اور اس کے بال بچے قید کے اندر ہو تو وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس کے بال بچوں کو بھی رہائی دی جائے، کیونکہ بال بچوں کو تو غلام بادی بنا لیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، وہ بھی میں نے تجھے ہدیہ کر دیا، کیونکہ ابھی ان کو تقسیم نہیں کیا گیا تھا، اس لیے ہدیہ کر دیا۔ زبیر ابن باتا کے پاس یہ ثابت ابن قیس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے نبی نے تیرے بیوی بچوں کو بھی مجھے ہدیہ کر دیا، اب وہ بھی آزاد ہے، اب تم آرام سے زندگی گزارو۔ تو وہ ایک قدم اور آگے بڑھا زبیر ابن باتا اور اس نے کہا کہ ثابت اتنا تو سوچو کہ کوئی آدمی بال بچوں والا ہو، اس کا گھر زمین جائیداد کھیتی باڑی یہ نہ ہو تو وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی حضرت ثابت ابن قیس جاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ اس کی زمین جائیداد کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا وہ بھی میں نے تجھے ہدیہ کر دیا، جاؤ۔ تو پھر وہ گئی اور کہا کہ زبیر اب خوش ہو جا، تیری زمین اور گھر وغیرہ بھی تجھے واپس مل جائے گا۔
جب اسے اطمینان ہو گیا کہ میری جان بھی بچ گئی، میرے بیوی بچے بھی بچ گئی اور میری جائیداد بھی بچ گئی، تو اب وہ پوچھتا ہے کہ ابن ابی الحقیق کا کیا ہوا، جس کا چہرہ چینی آئینے جیسا تھا اور کنواری لڑکیاں جس کے اوپر فدا ہو جاتی تھی، اس کا کیا حال ہوا؟ کہا اسے قتل کر دیا گیا۔ کہا کعب ابن اسد کا کیا حال ہوا؟ کہا وہ بھی قتل ہو گیا۔ حیی ابن اخطب کا کیا حال ہوا؟ کہا وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ بنو کعب کا کیا ہوا؟ کہا وہ بھی قتل کر دیا۔ پھر پوچھتا رہا فلاں فلاں اس کا کیا ہوا؟ کہا وہ قتل ہو گیا۔ کہا فلانی دو جماعتیں جن کی مجلسیں لگا کرتی تھی وہ ان کا کیا ہوا؟ کہا ان کی مجلسیں بھی ویران ہو گئی، وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ تو اب زبیر ابن باتا کہتے ہیں کہ ثابت تو نے اپنا حق ادا کر دیا اور شرافت کا جو تقاضا تھا وہ تو نے پورا کر دیا، لیکن اب میرے اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے، تو ان کے بعد میں گھر بسانا نہیں چاہتا، مجھے بھی تو ان کے پاس بھیج دے، فقط میرے بیوی اور بچوں کا تو خیال رکھنا، جب تو نے ان کو آزاد ہی کرا لیا ہے تو ان کا خیال رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ تو کہا کہ تو مجھے قتل کر دے۔ زبیر ابن باتا یہ کہہ رہا ہے کہ اب مجھے اتنی جلدی ہے میرے ساتھیوں کے پاس پہنچنے کے اندر کہ کنویں سے ایک ڈول نکالنے کے بعد جب اس کنویں کا پانی باہر ڈال کر کے دوسری مرتبہ کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے، اس کے اندر جتنا وقت لگتا ہے اس سے بھی زیادہ مجھے جلدی ہے کہ میں ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں، مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، تو مجھے قتل کر دے۔ ثابت ابن قیس نے کہا میں تجھے قتل نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ کوئی اور قتل کرے تو بھی کوئی حرج نہیں، جب قتل ہی ہونا ہے، لیکن مجھے اپنے ساتھیوں کے پاس بھیج دے۔ آخرکار اس کے کہنے کے مطابق کسی اور نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ قومی غیرت کی بنا پر اس نے زندہ رہنا پسند نہیں کیا۔ تاریخ کے اندر یہ واقعات محفوظ ہے، حالانکہ ان کے مذاہب باطل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ذرا عبرت حاصل کریں کہ ہمارے مسلمان آج اپنے بھائی کی مخبری کر دیتے ہیں فقط 2-4 پیسوں کے لیے کہ فلانے کے گھر میں بڑے کو کاٹا گیا ہے اور فلانے نے اس طریقے سے کیا ہے، اور اپنے بھائیوں کی مخبری کر دیتے ہیں۔ یہ کتنی بے غیرتی ہے اپنی قوم کے ساتھ، جبکہ یہ قوم کے واقعات میں نے اس لیے سنائے کہ اس قوم کی غیرت کو ذرا تم دیکھو کہ یہ اپنوں کے لیے مر مٹتے تھے، بھلے ہمارے مسلمانوں کے دشمن تھے لیکن یہ قوم اپنے لیے قربانیاں بھی پیش کرنے والی قوم تھی کہ انہوں نے قتل ہونا گوارا کیا لیکن اسلام نہیں لائی۔ لیکن ہم 2 پیسوں کے لالچ میں آج پورے ہندوستان کے اندر دیکھو ایک ارتداد کا دور دوڑ گیا ہے، حکومت کے خوف کی بنا پر اور حکومت کی جانب سے جو پولیس وغیرہ ہے اس کے خوف کی بنا پر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی لڑکا لڑکی کی محبت میں اور لڑکی لڑکے کی محبت میں اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ میں نے تم کو واقعہ سنایا کہ ایک عورت اپنے شوہر کی محبت میں اپنا گلا کٹا دیتی ہے تاکہ وہ بھی قتل ہو جائے، حالانکہ اس کا شوہر تو قتل ہو چکا تھا، لیکن اپنے شوہر کی اتنی وفا شیار رہی۔ تو آج ہماری مسلمان بیٹیوں کو بھی کیا ہو گیا ہے کہ معمولی نفع دیکھتی ہے اور ہندو لڑکوں کے ساتھ اپنی محبتیں بڑھاتی ہے۔ ماں باپ کو ان کے اوپر بڑی توجہ دینی چاہیے اور کڑی نگرانی رکھنی چاہیے، اور خود ہماری ماں بہنوں کو بھی ان کے اوپر کڑی نگرانی رکھنا چاہیے، اور ہر ایک کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے کہ گھر سے باہر ہماری عورتیں نکلتی ہے تو پردے کے ساتھ نکلے، اور کبھی بھی ہم کسی خوف کے اندر نہ آئے، کسی بھی لالچ کے اندر نہ آئے۔
اس بنا پر اسلامی مورخین نے زبیر ابن باتا اور ثابت ابن قیس ان کے واقعے کو محفوظ رکھا کہ ایک کافر کی قومی غیرت تاریخ یاد رکھے گی اور ایک مسلمان کی وفا سیاری کہ ایک کافر ہے، مرنے ہی والا تھا، لیکن ان سے جتنی وفاداری ہو سکتی تھی کہ کبھی اس نے میری جان بچائی تھی تو میں بھی اس کی جان بچاؤں گا، اس طرح کی وفاداریاں ہم بھی سیکھیں۔ یہ نہیں کہ قوم غیر ہے تو ہم کسی طریقے سے ان کے ساتھ بدسلوکی کریں، بلکہ جو وفاداری ہمارے ساتھ کرے گا ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ قرآن نے کہا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ جن کافروں نے تمہارے ساتھ قتل و قتال اور جنگ و جدال نہیں کیا، تم کو اپنے وطن سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ بھی نہیں روکتا ہے۔ اللہ روکتا ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین یقاتلوکم فی الدین، ہاں جو دین کے بارے میں تم سے جھگڑا رکھتے ہیں اور تمہارے مسلمان بھائیوں کو یا تم کو اپنے وطن سے بے وطن کرتے ہیں اور تمہارے گھروں کے اوپر بلا قصور کے بلڈوزر چلا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے تم کو روکا گیا ہے کہ محض اسلام کی بنا پر اگر یہ ظلم کرتے ہیں ہم پر یا ہمارے بھائیوں کے اوپر تو ایسی قوم کے اوپر کبھی بھی رحم نہ کھایا جائے، حسن سلوک نہ کیا جائے۔ لیکن ہر ایک ایسے نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر جو غیر قوم ہے، جو ہندو قوم ہے، وہ بھی سمجھدار ہے اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے۔ ہم ان کے ساتھ بھی بد اخلاقی دکھائیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہمارا کیا اثر پڑے گا؟ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں، اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا ہے۔ تو میں نے غزوہ خندق کے متعلق یہ تمام باتیں پیش کی تاکہ اس کے اندر یہ واقعات بھی آ جائے اور اس طریقے سے یہ دونوں جنگیں ختم ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس لڑائی کے اندر بنو قریظہ کے اوپر بھی غلبہ دیا۔ ان کے تمام مردوں کو ایک خندق کھدوائی گئی، اس کے اندر باری باری ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کا سر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ آج ان کے اوپر مسلمانوں کے اوپر اشکال کیا جاتا ہے کہ خاموخواہ کے لیے انہوں نے قتل کیا، جینوسائیڈ کیا، حالانکہ ان کے ساتھ تو معاہدہ تھا بنو قریظہ کے ساتھ، تو کیا غداری کرنا یہ ان کی وفاداری تھی؟ ایک طرف تو مسلمان گھرے ہوئے تھے 12 سے 15,000 لشکر کے درمیان، اور اوپر سے عین اس وقت میں جبکہ ان کو عہد کی بنا پر کفار کا مقابلہ کرنا تھا، تو ایسے وقت میں مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور کفار کے ساتھ ہو گئے اور مسلمانوں کو تنگ کر دیا، جس کو قرآن مجید نے فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ یہ لوگ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے چڑھ آئے۔ مدینہ کا جو مشرق تھا وہ ذرا اوپر والا حصہ تھا، ٹیلے والا حصہ تھا، اور جو مدینہ کا مغرب والا حصہ تھا وہ نشیب کے اندر تھا۔ تو اوپر سے یعنی مشرق کی جانب سے بھی آئے اور نیچے سے یعنی مغرب کی جانب سے بھی آئے، اور خندق کے اس پار سے بھی آئے اور خندق کے اندر سے بھی یہ بنو قریظہ آئے، چاروں طرف سے تم کو گھیر لیا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جبکہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ مسلمان دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، چاروں طرف سے ہمارے اوپر دشواری۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے قلوب دل تک آ گئے، کلیجے منہ تک آ گئے تمہارے۔ یہ ایک محاورہ ہے، آدمی بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ کلیجہ منہ کو آ گیا، یعنی یہ صحابہ کرام
جن کو جبال الاستقامت کہا جاتا ہے، یہ گھبرا گئے اور ان کے قلوب گلوں تک آ گئی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے ساتھ مختلف گمان کرنے لگے۔ اب مومن اور مختلف گمان، تو مختلف گمان جب آدمی بہت تنگی کی حالت میں ہوتا ہے تو ایسے وقت میں وعدوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ اس لیے ایسے مصائب کے حالات کے اندر اگر آدمی کی زبان سے کچھ بے اختیاری نکل بھی گیا تو یہ اللہ کی جانب سے معاف ہوتا ہے۔ تو بعضوں کو یہ گمان ہو گیا، بلکہ قرآن میں تو ہے کہ حالات ایسے آئے وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، ایسے بھی حالات آئے کہ رسول تک کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ان کے ساتھ مومن تھے وہ بھی کہنے لگے۔ تو اس طریقے سے حالات کی بنا پر زبان سے یہ نکل جانا نہ نبوت کے خلاف ہے، نہ اسلام کے خلاف ہے، نہ کمال ولایت کے خلاف ہے۔ اس لیے صحابہ کرام ان کو بھی ایسا گمان ہونے لگا کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ایک طرف سردی ہے، ایک طرف قحط ہے، باہر بھی دشمن ہے، اندر بھی دشمن ہے، اور ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے، تو مختلف گمان ہونے لگے تھے۔ ہاں لیکن یقین تو ان کو اللہ کی ذات کے اوپر تھا، لیکن معاملے کی شدت قرآن میں بتلائی، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس وقت مومنوں کو آزمایا گیا اور سخت زلزلے کے اندر ان کو ڈالا گیا، سخت زلزلے میں ڈالا گیا، بھونچال ان کے قلوب کے اندر آ گیا۔ ایسے حالات مسلمانوں کے اوپر لانے والے یہ لوگ تھے بنو قریظہ۔ تو اب انہوں نے ایک تو غداری کی اور اوپر سے عین وقت میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا، تو ان کا قتل عام نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جاتا تھا تم بتلاؤ۔ اس لیے کہ ان کا ایک قبیلہ بنو نذیر جن کو قتل نہیں کیا تھا، ان کو بچایا گیا تھا، تو یہی تو پھر سازش کر کے سب کو چرا کر کے لے آئے۔ اس کے بعد بنو قینقاع ان کو بھی قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا، لیکن عبداللہ ابن ابی منافق نے گر گرا کر کے بچا لیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ قبیلہ بھی ابھی مسلمانوں سے مقابلہ کرنے لگا۔ اسی لیے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دو قوم تو ہم دیکھ چکے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی، ان کو چھوڑ دیا گیا، تو اب تیسرے ان سانپوں کو چھوڑنے سے یہ زہریلے زیادہ بنیں گے، کبھی بھی ان کے اندر، سانپ کے اندر رحم نہیں آ سکتا۔ ان کے فن کو کچل دینا یہی راحت کا ذریعہ ہے، ورنہ سانپ کو کتنا بھی دودھ پلاؤ لیکن کل وہ تم کو کاٹے گا۔ یہ حالات دیکھ لیے تھے، اس لیے، اور ہمارے نبی نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، خود یہ بنو قریظہ راضی ہو گئے تھے سعد ابن معاذ کے فیصلے پر۔ تو سعد ابن معاذ نے یہ فیصلہ کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کی عورتوں کو قتل کر دو، ان کے مردوں کو قتل کر دو، اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سعد، تو نے یہ جو فیصلہ کیا وہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا فیصلہ ہے، اور ان کے سامنے سب قتل کیے گئے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا، جب ان کا قتل ختم ہو چکا، ویسے ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زخم تھا وہ زخم بہہ پڑا اور اتنا خون نکلا کہ ان کی وفات ہو گئی، اور اللہ نے دوسری بھی دعا قبول کر لی کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے ان کا بدلہ نہ دیکھ لوں وہاں تک مجھے یا اللہ شہید مت ہونے دینا۔ اللہ نے ان کی آنکھوں سے بدلہ دلایا، اور پھر ان کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد ابن معاذ کی وفات سے اللہ کا عرش بھی ہل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں اپنے پاؤں مبارک کے پنجوں کے اوپر چلتے تھے، اگلے حصوں کے اوپر۔ پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟
تو فرمایا تم دیکھتے نہیں ان کے جھیلوں کے اندر اتنے زیادہ فرشتے آئے ہوئے ہیں ان کی بنا پر، تو 70,000 فرشتے ان کی تدفین کے اندر شریک رہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور یہ فیصلہ اللہ کو بھی یہی منظور تھا۔ اب تم اتنی زیادہ غداری کرو اور پھر یہ کہو۔ ایسا ہی آج بھی ہو رہا ہے، 80% غزہ تو تباہ کر دیا، اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طاقت دے اور یہ بھی ان کا 80% ہلاک کرے تو پوری دنیا واویلا مچائے گی کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہے، آتنکوادی ہے۔ ارے آتنکواد تو وہ ہے جو شروعات کرے، تو شروعات تو انہوں نے کی ہے، لیکن اللہ جب ان کو طاقت دے گا اور یہ لوگ بھی ایسا کریں گے، اس وقت پھر ان کو شور نہ کرنا چاہیے۔ بنو قریظہ نے یہ غداری کی تھی، اس لیے کافروں کے جو آج بھی اشکالات ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ان کے اوپر جو فیصلہ کیا گیا وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اور ان کے کرتوت کے مطابق ان کے اوپر فیصلہ کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی عصر اور مغرب کے درمیان ہمارے ایک ساتھی مولانا یونس بمبو سری، جو کہ ذرا طبیعت والے تھے، بعد ان کو پہچانتے بھی ہوں گے، ان کا افریقہ کے اندر انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، برائیوں سے تجاوز فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے بھی جتنے مرحومین ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک تو ہمارے بڑے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ان کا بھی آپریشن ہوا مولانا رفیق صاحب کا، اور دوسرا ہمارے ایک ساتھی مولانا آدم صاحب دانا، وہ بھی گر گئے تھے اسکوٹر سے، تو ایکسیڈنٹ میں ان کا بھی فریکچر ہو گیا تھا، تو ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا، ان کا بھی آپریشن ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آپریشنوں کو کامیاب بنائے، اور ہمارے یونس بھائی دیسائی، ان کا بھی آپریشن ہو چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آپریشن کو بھی کامیاب بنائے، اور ان تمام کو مکمل عافیت عطا فرمائے، اور ہم خود اور ہمارے جو رشتہ دار بیمار ہے یا کسی طرح پریشان ہے، اللہ ان کی بیماریوں کو اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔